بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے there is an end of the classes, so today in this video we are going to discuss about the how to attempt a paper. ٹھیک ہے. اب میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, میں کس لحاظ سے جو ہے پیپر کو دیکھتا ہوں اور کس لحاظ سے جو ہے پیپر کو اٹیمپٹ کروں گا, جو میری اسٹریٹجی ہے وہ میں اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. ہر اسٹوڈنٹس کی جو ہے یا ٹیچر جو ہیں ان کی اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو میری سجیشن ہے کہ کس طریقے سے جو ہے اٹیمپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. دیے ہوئے ہیں, لائک میں نے بی ایڈ آنرس کی ہوئی ہے, اس کے 8 سیمسٹر جو ہیں وہ ہیں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ٹیسٹ دی ہوئی ہیں کمپٹیٹیو کی یا ویسے جو ٹیسٹ دی ہوئی ہیں اکیڈمک کی, اور ایز اے انویجیلیشن جو ہے میں نے آبزرو کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم ایک بہترین نمونے جو ہے کسی بھی ٹیسٹ میں جو ہے, خاص کر کے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ جو ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, ریٹن ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر ایم سی کیوز بیس پہ ہوتی تو ٹھیک ہے نا, ہماری پریکٹسز بہتر ہے. ٹھیک ہے. ایز اے فار دا جاب کے لیے ہم دیکھیں گے, ہم بہت سے ہم نے آبزرو بھی کی ہوئی ہیں اور ہم ایکسپیرینس بھی ہے کہ ہم اس کو جو ہے کیسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایم سی کیوز کے حوالے سے جو ہے اچھی خاصی معلومات ہوگی یا ایکسپیرینس ہوگا کہ کیسے کرنا ہے. لیکن کم ہی ایسے جو ہے لوگ ہوں گے جو ریٹن جو ہے پیپر انہوں نے دیا ہوگا. تو اس سی آر کیو کے حساب سے جو ہے ہم نے پیراگرافس جو ہیں وہ لکھنے ہیں. تو اس لحاظ سے میں اس کو پیپر کو ڈسکس کروں گا کہ وہاں پہ ہم ٹائم مینیج کیسے کریں اور کوسچن جو ہے اٹیمپٹ کیسے کریں. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی ایگزام ہال میں جاتے ہیں تو ہم نروس ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے, یا اوور تھنکنگ ہوتی ہے, یا ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک ڈفرینٹ تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ جو ہے کانشیس نہیں ہوتے. تو اس لحاظ سے کیا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے کام رہیں. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو جو ہے وہ نارمل جو جیسے آپ ہوتے ہیں ویسے ہی آپ جو ہے رہیں, تاکہ آپ کو کوسچن پیپر جو آپ کے انوائرمنٹ ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نروس ہوں گے تو آپ کو جو کوسچن پیپر ملا ہے وہ اس کو آپ جو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو مشکلات ہوگی, اور اٹیمپٹ کرنے میں بھی آپ کو مشکلات ہوگی. آپ وہاں جا کے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار میں نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے, میرا یہ ایشو ہے وہ ہے. آپ ڈفرینٹ جو ہے پرابلمس جو ہیں وہ ہم جو ہے اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے جو ہماری جو تھنکنگ ہے وہ ہم اوور تھنکنگ کرنے لگتے ہیں, اور ہم اس لحاظ سے جو ہماری پریپریشن ہوئی ہوتی ہے, جو کوسچن ہمیں آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم غلط کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر سوچتے ہیں کہ یار یہ کوسچن تو مجھے آتا تھا پھر بھی میں نے غلط کر دیا. تو اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں جب بھی وہاں پہ جائیں تو پہلی بات یہ ہے آپ کام رہیں. ٹھیک ہے. آپ کی پریپریشن ہے نہیں ہے جو بھی, لیکن آپ جو ہے وہاں پہ کام رہیں. آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کمفرٹیبل جو ہے فیل کریں وہاں پہ. اس کے علاوہ جو چیز ہے سمجھنے کی, ٹھیک ہے, وہ ہے یہ. ٹھیک ہے. ریڈ کوسچن پیپر. ٹھیک ہے. ریڈ کوسچن مور دین 2 times. اوکے. اب ایک یہ ہے نا, ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ریٹن پیپر ہے اس کا ایک بار ہم نے کوسچن پڑھ لیا اور ہم اس کو اٹیمپٹ کر دیتے ہیں, چاہے وہ ایم سی کیوز ہو یا ریٹن میں ہو. لیکن ایسا کہتے ہیں نا ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ ہمیں کہتے تھے کہ یار آپ جو ہیں جو کوسچن ہے نا اسی میں ہی آنسر ہے. ٹھیک ہے. سوال میں ہی جواب ہے. تو آپ کیا ہیں, اگر آپ کو کوسچن مکمل سمجھ آ گیا تو اس کا مطلب آپ کا 50% جو ہے اس کا حل آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب کیا کرنا ہے, کوسچن کو آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے, ایک بار پڑھیں, ایک بار دوسری بار پڑھیں, تیسری بار آپ کو پڑھنا پڑے تو آپ تیسری بار بھی اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اب دو سے زیادہ جو ہے مرتبہ اس کو ریپیٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس کا آئیڈیا آ جائے گا, جو ہماری کوگنیشن ہے اس کو سمجھ جائے گی کہ یہ چیزیں میں نے کہیں پہ پڑھی ہوئی ہے, یا آپ کو وہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے آپ کیا کریں, کوسچن پیپر جو آپ کو ملتا ہے یا جو بھی کوسچن آپ اٹیمپٹ کرنے والے ہیں اس کو کیا کریں, اب اس کو یاد کریں. ٹھیک ہے نا. آپ اس کو سمجھیں کہ اس کو کرنا کیسے ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آ گیا, پھر آپ جو ہیں اس کو صحیح سے کر سکیں گے. پھر ہم آتے ہیں اٹیمپٹ جو ہے میک آؤٹ لائن.
ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ایم سی کیوز میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایم سی کیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ جو ہے ہم بات کر رہے ہیں اس کے کہ یہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ہے. اس میں ہم کیا کریں گے، لکھیں گے ایز اے پیراگراف. تو ہم کیا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ہم ایک آئیڈیا لکھ کے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ آئیڈیا لکھنا چاہیے تھا، یہ اچھا آئیڈیا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے ہاؤ ٹو رائٹ اے پیراگراف اس میں بتایا تھا کہ جو ہے پہلے آپ کا انٹروڈکٹری جو ہے سینٹینس آئے گا، پھر آپ کا سپورٹیو سینٹینس، پھر کنکلوڈنگ سینٹینس. جو بہترین، جو سب سے افیکٹو رائٹنگ ہے نا، اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کا انٹروڈکشن اور جو شروعات ہوئی آپ کی بگننگ جو ہے سینٹینسز کی، وہ انٹروڈکٹری ہو، اور جو اینڈنگ ہو وہ آپ کی کنکلوڈنگ ہو، اور بات کو جو ہے کنکلوڈ کرے. ٹھیک ہے نا، یہ دو چیزیں جو ہے آپ کی بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ جو ہے کرتی ہیں آپ کی مارکنگ میں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایک آؤٹ لائن ہو، رف ورک ایک پیج آپ کو مل جائے تو اس پہ آپ رف ورک جو ہے کیسے کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سارا جو ہے آپ پیراگراف لکھنا چاہ رہے ہیں وہ وہاں پہ لکھ کے پھر وہاں سے دیکھ کے جو ہے آپ پیپر پہ لکھیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ جسٹ وہاں پہ کیا کریں گے، پوائنٹس لکھیں کہ ورڈس میں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ کوسچن ہے، اس کو یہ پوائنٹس میں مجھے جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے یا مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیسے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سوری میرے پاس پیج نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک پیپر ہو گیا پیج. ٹھیک ہے، اب یہ ایک کوسچن یہاں، ایک یہاں، تیسرا اور فورتھ ون. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیا ہو گیا. اگر 4 کوسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں تو آپ کیا کریں گے، یہاں پہ اپنی ورڈنگ لکھیں گے. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اپنے فرسٹ پیپر کے بارے میں جو بھی آئیڈیاز آپ کے ہیں اس میں آپ ورڈس میں لکھیں گے. یہ آپ کا کیا ہو گیا، رف ورک آ گیا. ٹھیک ہے نا، اب اس رف ورک میں آپ کیا کریں گے، فرسٹ کوسچن جو آپ اٹیمپٹ کرنے ہیں اس میں آپ آئیڈیاز لکھیں گے کہ آپ کو جو ہے یہ ورڈس میں یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کو جو فرسٹ جو پیراگراف آپ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں اور کون سے آئیڈیاز کہاں پہ جو ہے آپ کو لکھنے ہیں اور کیسے لکھنے ہیں. تو آپ کا یہ کیا ہوگا، اسٹرکچر جو ہو جائے گا، اور ویل جو ہے آپ جو ہے پیراگراف جو ہے وہ افیکٹولی لکھ سکیں گے. دوسرا آپ کا کوسچن ہے یا تیسرا آپ کا کوسچن ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دوسرا یہاں پہ لکھ کے پھر اس کے جو ہے آئیڈیاز جو ہیں ورڈس میں یہاں پہ لکھیں گے. پھر یہاں کے آئیڈیاز جو ہیں نا اس حساب سے جا کے وہاں پہ لکھیں گے، تاکہ آپ جو ہیں مسٹیکس جو ہیں، آپ کی جو ایرر ہیں، ان چیزوں سے آپ بچ سکیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ آپ جو آؤٹ لائن جو ہے اس سے رف ورک جو ہے پیج ہے اس پہ ایسے آپ جو ہے 4 باکسز بنا لیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے آپ یہ رف ورک کر کے پھر جو ہے اٹیمپٹ کریں، تاکہ آپ کو جو ہے ایرر جو آپ کی مسٹیکس ہوں ان سے آپ ان چیزوں سے آپ بچ سکیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم پھر بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب ٹائم مینج جو ہے وہ ٹھیک ہے نا، آپ جیسے آپ اٹیمپٹنگ میں بتا رہا تھا، ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جو کوسچن ہے وہ اس کو سارا ٹائم دے دیتے ہیں اور اچھا لکھ لیا، باقی جو 2 ہمارے یا 3 کوسچن رہتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہیں ہی 10 منٹ، تو 10 منٹ میں کیسے لکھیں. تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہم جلدی کرتے ہیں، جو ہمارے 3 کوسچنس ہیں وہ جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہم جو ہے جیسا لکھنا چاہیے ویسا نہیں لکھ پاتے. تو کیا ہے، آپ کے جو ویٹیج ہے جو ہے، جو بھی 4 کوسچنس ہے یا 5 ہیں، تو اس کو جو اٹیمپٹ کریں یا ان کو جو ٹائم ہے وہ آپ نے پراپرلی تینوں کو یا 4 کو ایک ساتھ ایک جتنا دینا ہے کہ جو آپ کے جو پیپر ہے وہ مینیج ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ اسٹریٹجی آپ کی ہونی چاہیے، یہ مائنڈ سیٹ آپ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، اب ٹائم مینجمنٹ میں یہ کلاس جو ہیں اس پیپر کے لیے، ٹھیک ہے، ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ پریپریشن
کہ مطلب اس کے اٹیمپٹ کے لیے جو ہے 2 کلاک دیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ہم دیکھیں گے ہمارا جو 40 جو ہے ایم سی کیوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ 40 مارکس ہیں. تو 40 ہم اس کو سپوز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 10 منٹ اس میں سے بھی بچا لیں، 30 منٹ میں کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوگا، ہمارے پاس 40 منٹ جو ہے ہم نے ایم سی کیوز کو دے دیے، ٹھیک ہے. 40 منٹ جو ہے ہم نے ایم سی کیوز کو دے دیے، ٹھیک ہے. اب 40 تو ہم نے اس کو دے دیے، اس میں سے بھی ہم نے بچا لیے، ٹھیک ہے. 10 وہ ہمارے ایکسٹرا ہو جائیں گے. اب جو 4 کوسچن ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنے بچے، 80 بچے ہیں، ٹھیک ہے. 80 بچے تو ہمیں ٹائم جو ہے ڈیوائڈ کرنا ہے ایک کوسچن کے لیے 20 منٹ، ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ایک کوسچن کو آپ جو ہے 30 سے 40 منٹ دے دیں اور ایک کو جو ہے آپ کتنا دے دیں، ٹھیک ہے. آپ ایسا کریں، 3 اٹیمپٹ کر لیے 20 کے حساب سے، پھر بھی اب آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ جو ہے جو لاسٹ کوسچن ہے آپ اس کو زیادہ ٹائم دے دو، ٹھیک ہے. اب ایم سی کیوز میں بھی ایسا ہو کہ ایسا کوسچن ہے، ہم اس پہ جا کے 5 سے 10 منٹ سوچیں اس پہ کیا کرنا ہے، آپ کو نہیں آ رہا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں، پھر لاسٹ میں جو آپ کے پاس ٹائم بچے گا پھر جا کے آپ اس کو ٹائم دیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ جو ہے پہلے ایم سی کیوز جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے بیٹھیں اور اس سے کیا ہو، آپ جو ہے سارا ٹائم جو ہے آپ 40 سے 50 منٹ یا ایک گھنٹہ جو ہے آپ ایم سی کیوز کو دے دو، پھر لاسٹ میں جو ہے ریٹن کے لیے آپ کے پاس 60 مارکس کے لیے ٹائم ہی کم بچے جو آپ مینیج کر سکیں. تو ٹائم کا جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو ٹائم آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا، اس کو ٹائم کو، ٹھیک ہے. ٹائم جو ہے آپ نے کس طریقے سے جو ہے ڈیوائڈ کرنا ہے، یہ آپ نے مائنڈ سیٹ بنا کے پھر پیپر دینا ہے، ٹھیک ہے نا. آئی ہوپ جو میری اسٹریٹجی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جو ہے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ جو ہے اس لحاظ سے ہو تاکہ ہم سب جو ہیں جو بھی کوسچن ہم اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں یا جو کر رہے ہیں ان کو صحیح سے اٹیمپٹ کر سکیں اور سب کو جو ہے صحیح لحاظ سے لکھ سکیں، کہ سب کو ایکول ٹائم جو ہے وہ دے سکیں، ٹھیک ہے. اور لاسٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم کم بچتا ہے یا ہم ٹائم جو ہے ہمارے مینیج نہیں کر پاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، 2 کوسچن کر لیے، تین کر دیے، 1 یا 2 چھوڑ دیا. نہیں، آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو کوسچن جو ہے کوشش پوری کرنی ہے کہ آپ کو سارے کوسچن جو ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے سارے کوسچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کی مارکنگ جو ہے وہ اچھی، جو مارکس جو ہیں وہ آپ کی اچھی آ جائیں اور آپ جو ہیں اچھی مارکس سے جو ہیں یہ ایگزام جو ہے پاس کریں، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ میرا آئیڈیا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے، ایک ہمارے کمفرٹیبل ہوں ہم خود جو ہے، اور اس کے علاوہ کوسچن جو ہیں وہ 1 سے یا 2 سے زیادہ بار اس کو پڑھا جائے، پھر ہم ایک آؤٹ لائن بنائیں جیسے کہ میں نے رف ورک کر کے آپ کو بتایا کہ آپ کو 4 ایسے بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے، باکسز. پھر اس میں آپ نے رف ورک کرنا ہے اور ٹائم جو ہے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ 40 جو ہے منٹس جو ہے ہم نے ایم سی کیوز کو دینے ہیں اور 60 منٹس 80 منٹس جو رہتے ہیں وہ 20 کر کے ایک کوسچن کو دینے ہیں، اگر 4 اٹیمپٹ کرنے ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے پیپر کو ہمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو جو ہے یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.